أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جاتی ہے، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جاتا ہے، اور قسم ہے اس کی جو اللہ نے نر اور مادہ بنایا۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، بس جس نے مال دیا اور تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرا اور نیکی کے اچھے بدلے کو سچ جانا، تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے آسان راستے کو۔ اور جس نے کنجوسی کی اور بے نیاز ہو گیا اور اچھائی کے اچھے بدلے کو جھٹلایا، تو ہم اس کے لیے مشکل راستے کو آسان کر دیں گے، اور اس کا مال اسے کیا کام آیا، اسے کیا کام دے گا جب وہ تباہی کے گڑھے میں گر جائے۔ تو کل جو ہے ابتدائی 4 آیتوں کی تشریح ہوئی تھی کہ اللہ نے رات کی قسم کھائی جب وہ چھا جائے، دن کی قسم کھائی جب وہ روشن ہو جائے۔ یعنی رات کی اپنی خصوصیات ہیں اور دن کی اپنی خصوصیات ہیں، اور اللہ نے نر اور مادہ پیدا کیا تو نر کی اپنی خصوصیات ہیں، مادے کی اپنی خصوصیات ہیں۔ ایسے ہی تمہارے جو اعمال ہیں وہ بھی الگ الگ انداز کے ہیں، تو ان کا انجام بھی الگ الگ ہی سامنے آئے گا۔ سعیون کے 2 معنی بتائے گئے تھے، ایک تو ہے کوشش، دوسرے ہے کوشش کا انجام۔ تو تمہاری کوششیں بھاگ دوڑ بھی سب کی الگ الگ انداز کی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی پھر الگ آنے والا ہے۔ اب اسی ان سعیکم لشتیٰ کی تشریح ہے آج کی آیتوں میں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پس جس نے مال دیا، راہ خدا میں خرچ کیا، وَاتَّقَى، اور اپنے رب سے جو ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیکیوں کا اچھا انجام ہوتا ہے، اس بات کی تصدیق کی، 3 چیزیں جس کے اندر ہے، تو ہم اس کے لیے اسے آسان راستے پر چلائیں گے اور آسانی کی منزل تک ہم اسے پہنچائیں گے۔ تو اعطا کے بعد واتقا ہے، جس نے مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں، واتقا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا۔ تو جس کا جو صدقہ ہے، خیرات ہے، انفاق ہے، اس کا مخصوص صرف اللہ کی ذات ہو، ریاکاری نہ ہو اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنا ہی مقصود ہو، یا پھر قیامت کا خوف اس کو لاحق ہو کہ وہاں نیکی ہی کام آنے والی ہے، صدقہ و خیرات اور اچھائیاں کام آنے والی ہے۔ آخرت کی یقین کی وجہ سے وہ صدقے کر رہا ہے، انسانوں کی مدد کر رہا ہے، دین کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، اور کوئی مقصود نہ ہو۔ جیسا کہ سورۃ دہر میں فرمایا
یوفون بالنذر کہ نظر کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر، جس کی برائی بہت پھیلی ہوئی ہے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ محبوب ہونے کے باوجود۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا، مسکین کو، وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا یتیم کو اور قیدی کو۔ تو یہ خرچ کرتے ہوئے، یہ کھانا کھلاتے ہوئے ان کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تم کو بس اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء، ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے، تم تعریف کرو، شکریہ ادا کرو، تم جو ہے ہماری جے کرو، ہمارا کام کرو۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ ایک تو فرمایا کہ لوجہ اللہ، اللہ کے لیے ہم یہ خرچ کر رہے ہیں، اور دوسرے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے اس دن کے لیے ڈر رہے ہیں جو بہت سخت دن ہوگا، قیامت کا جو دن ہے، اس دن کی تباہی سے ڈر کر اس کے خوف سے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ تو بتایا جو خرچ کرنے والے تقوی کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ اور آخرت کی فکر کے ساتھ خرچ کرے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ ہم شریعت کو آسان کریں گے یا جنت کو آسان کریں گے۔ تیسری بات فرمایا وصدق بالحسنى، اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی۔ دو ترجمے ہیں، جس نے اچھی بات کی تصدیق کی، جس نے اچھے انجام کی تصدیق کی۔ تو اچھی بات کا مطلب ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، جس نے کلمے کو مانا، جو ایمان والا ہوا۔ تو کلمہ طیبہ یہ تشریح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائی، اس لیے کہ سارے اعمال کی جان ایمان ہے، کلمہ ہے۔ جو صدقہ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور ایمان کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے۔ دوسرا قرآن مجید کے اور جگہوں کے استعمالات کو سامنے رکھ کے اس کی تشریح کی گئی ہے کہ صدق بالحسنى، حسنہ سے مراد ہے العاقبۃ الحسنى، کہ جس نے اچھے انجام پر یقین رکھا، تصدیق کی، یعنی اچھائی آدمی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اچھا نکلتا ہے۔ قیامت کا دن آنے والا ہے جس میں ہر چیز کا بدلہ سامنے آنے والا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھا سامنے والے، یعنی قیامت کا جو یقین رکھتا ہے، حساب کتاب کا جو یقین رکھتا ہے، اچھائی کا اچھا نتیجہ ہوگا اس کا جو یقین رکھتا ہے، اور یعنی اس کی جو نیکی کا سبب کیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اچھائی ایک دن نتیجہ لانے والی ہے، اس بنیاد پر وہ نیکی کرتا ہے، تو اس کے لیے آگے کا وعدہ ہے۔ اب یہ خرچ کرنے کا جو حوصلہ ہے، بے غرض خرچ کرنے کا حوصلہ ہے، یہ اسی شخص میں ہوتا ہے جو آخرت پہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اسی کو فرمایا گیا مشہور سورہ ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو بدلے کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کے دن بدلہ نکلے گا اس کو جھٹلاتا ہے۔ ایسا آدمی کیا کرتا ہے فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریبوں پر کو کھانا کھلانے پہ نہیں ابھارتا۔ تو جس کو آخرت کا یقین نہیں ہے، اچھے نتیجے کا یقین نہیں ہے، اس کے اندر کنجوسی آ جاتی ہے، بخیلی آ جاتی ہے، خود غرضی آ جاتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں بتا رہے ہیں، اعطا واتقى وصدق بالحسنى، جو دینے والا بنا، بخیلی جس کے اندر سے ختم ہوئی، اور پھر جس کے اندر آخرت کی فکر ہے، تقوی ہے، اللہ کا ڈر خوف ہے، اور پھر آخرت کا یقین ہے۔ یہ تین چیزیں، نیکی کا انجام اچھا نکلنے والا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ دین پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں حصوں کے لیے، اور نتیجے میں جنت ملنا ان کو آسان ہو جاتی ہے۔ پوری ہزاروں نیکیوں میں سے یہ تین چیزوں کو منتخب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، انسان کو نیک بننے کے لیے، اچھائی کے راستے پہ چلنے کے لیے کنجوسی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جس کے دل میں مال کی محبت ہے، کنجوسی کی حد تک، وہ دین پہ چل ہی نہیں سکتا۔
ایک حدیث میں ہے کہ ایمان اور کنجوسی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں سے کنجوسی نکل جاتی ہے۔ تو یہاں پہلے نمبر پہ وہی بول رہے اللہ تعالیٰ کہ جو پیسے خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور پھر آخرت کا یقین رکھتا ہے، اس کے لیے دین پر چلنا آسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تین جو کام کریں گے تو فرما رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسان راستے کو آسان کر دیں گے۔ تو آسان راستے سے متعلق کیا ہے؟ دین ہے۔ دین جو ہے اس کو معروف کہا ہے قرآن نے، انسان کی فطرت جن جن چیزوں کو پہچانتی ہے، مانوس ہے، وہی دین میں ہے۔ تو دین کا ایک نام کیا ہے یہاں اللہ رکھ رہے ہیں؟ یسرا، آسان راستہ ہے یہ، حقیقت میں انسان کی فطرت کے موافق ہے۔ اور گناہوں کا راستہ انسان کی طبیعت کے خلاف ہے، اس لیے وہ مشکل راستہ ہے اصل۔ تو فرما رہے ہیں اللہ اپنی سنت جو قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں اسی کا یہاں ذکر ہے کہ جو نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ مجھے نیک بننا ہے، مجھے جنتی بننا ہے، مجھے دین پر چلنا ہے، تو جو نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کو آسان کر دیتے ہیں، اس راستے کی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں اور اس کو ایسے اعمال کی توفیق دیتے ہیں کہ وہ پھر منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں ہم ان کے لیے ہمارے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ جو نیک بننا چاہتا ہے اللہ اس کو نیک بننا آسان کر دیتے ہیں، اور اس کو جو منزل ملے گی اس کا نام یسرا رکھا ہے۔ تو آخرت کی جو منزل ہے قیامت کا دن، تو یسرا کے کئی معنی کیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہی دین کو یسرا کہا گیا ہے کہ دین پر چلنا اس کے لیے آسان کیا جائے۔ دوسرے العاقبۃ الیسرا، آسان انجام اس کا ہوگا، یعنی قیامت کے دن ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا جائے گا، ان کا حساب کتاب آسان ہو جائے گا، اس لیے اس انجام کو آسان انجام کہتے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جس کو اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں قیامت میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو پھر اس کے ساتھ آسان حساب لیا جائے گا۔ تو بعض لوگوں نے اس سے مراد کیا لیا ہے کہ آسان انجام، کیونکہ حساب اس میں آسان ہوگا۔ بعض نے کہا کہ نہیں جنت مراد ہے اس سے، اس لیے کہ جنت ہے ہی آسانی کی جگہ، راحت کی جگہ۔ تو جو یہ تین کام کرے گا اس کے لیے ہم جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور الفاظ کیسے استعمال کیے گئے ہیں؟ ہم اسی کو آسان کرتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس شخص کو آسان کر دیتے ہیں جنت کے راستے کے لیے۔ ترجمہ مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتے ہیں، مگر الفاظ استعمال ایسے کر دیے ہیں کہ اس شخص کو ہی ہم آسان کر دیتے ہیں جنت کے لیے۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو نیک بننا چاہتا ہے ہم اس کی طبیعت میں ایسی تبدیلی کر دیتے ہیں کہ اس کو نیکی ہی پسند آتی ہے، اس کی طبیعت ہی کو ہم بدل دیتے ہیں، اس کے مزاج ہی کو ہم ایسا بنا دیتے ہیں کہ پھر اس کو نیکی ہی جنتی اعمال ہی اس کو پسند آتے ہیں۔ اور جو دوسرا ہے جس نے بخیلی کا راستہ اختیار کیا، اللہ سے لاپرواہی، آخرت سے لاپرواہی، اور نیکی کا اچھا بدلہ ہوگا اس پہ اس کو جو یقین نہیں ہے، اس کے لیے ہم کیا ہے جہنم کے اعمال آسان کر دیں گے، جہنم کے اعمال اس کو اچھے لگیں گے، نیکیوں سے نفرت ہو جائے گی اور برائیوں اس کو پسند ہو جائیں گی، اس کا مزاج ایسا بدل جائے گا۔ تو مشہور حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ۔ جب بتایا حضور نے کہ جنت میں کون جانے والے ہیں وہ بھی طے ہے، جنت میں کون جانے والے ہیں وہ بھی طے ہے، حضور نے مجمع میں لا کے اس طرح پہلے کاغذ لمبائی میں لکھا جاتا تھا پہلے، تو فرمایا یہ پورے جہنمیوں کے نام ہے، نیچے ٹوٹل بھی کر دیا گیا ہے اور بازو ڈال دیا۔ پھر فرمایا یہ پورے جنتیوں کے نام ہے، نیچے ٹوٹل بھی کر دیا گیا ہے، بازو ڈال دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور پھر عمل کیوں کریں؟ جب پہلے سے طے ہے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے تو عمل کیوں کریں؟ تو حضور نے فرمایا اعملوا، نہیں عمل کرو، فکل میسر لما خلق لہ، جس چیز کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے وہی اعمال اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اما من کان من اہل السعادہ،
جو نیک خوشبختوں میں ہیں، جن لوگوں کی قسمت اچھی ہے ان میں سے ہے، فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، تو اس کے لیے خوشبختی کے اعمال آسان کر دیے جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، اور جو بدبخت لوگوں میں سے ہے تو اس کے لیے بدبخت لوگوں کے اعمال آسان کر دیے جائیں گے۔ تو بدبخت بھی برے اعمال کے ذریعے سے جہنم میں جائے گا، نیک بخت جو ہے نیک اعمال کے ذریعے سے ہی جائے گا، تو اعمال ہی ذریعہ ہے پہنچنے کا، اس لیے عمل کرو۔ بخاری مسلم میں روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی طے ہے تو پھر سزا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے سے کیا طے ہے تم کو معلوم ہے کیا؟ تم جس وقت کر رہے ہو اپنے اختیار سے کر رہے ہو، جھوٹ بولوں سچ بولوں، کوئی مجبوری ہے تم کو کوئی پکڑ رہا ہے کیا؟ وہ اللہ کا علم ہے، وہ تم جب کر رہے ہو تو کوئی تم کو پکڑ رہا ہے، کوئی روک رہا ہے، تم پورے اپنے ارادے سے سوچ سمجھ کے کر رہے ہو، اس وجہ سے سزا اور جزا ہے۔ باقی وہ اللہ کا علم ہے، تقدیر۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے کنجوسی کی، تو جو لوگ اس دنیا کو ہی پوری اصل زندگی سمجھتے ہیں، یہیں کی کامیابی سب کچھ ہے، یہیں جینا مرنا سب کچھ اصل وہی ہے، تو وہ لوگ مال پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، مال بالکل ایسا پکڑ کے بیٹھتے ہیں، اس کو خرچ ہی نہیں کرتے دوسروں پہ، آخرت سے بے فکر ہے۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جہنم کا راستہ، بے دینی کا راستہ اللہ ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اس کا کیا مطلب؟ ان کو اللہ ایسی ڈھیل دیتے ہیں برائیوں کے باوجود کہ وہ لوگ اور گناہوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اور یہ چیز ان کو آخر جہنم تک، کٹھن منزل جو ہے جہنم، وہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نفس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی کو پچھلے سورے میں آئی ہے بات، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ہم مشکل پہاڑ پہ ان کو چڑھائیں گے۔ جہنم کا راستہ مشکل ہے، گناہوں کا راستہ اچھا نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ہم وہی آسان کر دیں گے۔ آخر میں فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، ماں عربی میں ایک نافیہ بھی آتا ہے اور ایک سوال کا بھی آتا ہے۔ ماں کے معنی کیا، یہ بھی آتا ہے، ماں کے معنی نہیں، یہ بھی آتا ہے۔ ما فعلت، میں نے نہیں کیا۔ ما اسم کا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو یہاں جو ماں ہے دو معنی میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ما یغنی عنہ مالہ، کیا کام آیا اس کو اس کا مال، ایسا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ما یغنی، کام نہیں دے گا اس کو، فائدہ نہیں دے گا اس کو اس کا مال، نافیہ بھی ہو سکتا ہے سوالیہ بھی ہو سکتا ہے، مگر سوالیہ کریں گے تو زور زیادہ ہے بات میں۔ ما یغنی عنہ مالہ، کیا کام آیا اس کو، کیا فائدہ دیا اس کو اس کا مال، اذا تردی، جب کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ جس مال کی خاطر نیکی تم نے چھوڑی وہ مال ہی تم کو برباد کر رہا ہے، تو وہ مال کس فائدے کا ہے؟ تو قیامت کے دن آدمی یاد کرے گا اپنے مال کو کہ میرا مال کچھ کام نہیں آیا۔ منظر قرآن مجید میں گیا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، رہا وہ شخص جس کو اس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا گیا، بائیں یعنی دوزخی جس کا رزلٹ آیا، تو کیا کہے؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش مجھے یہ عمل نامہ آج نہ ملا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش جو وہ موت آئی تھی وہیں میرا قصہ ختم ہو جاتا، یہ دوبارہ اٹھایا گیا، یہ جہنم۔ وہاں کہے گا ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ وہاں پر بھی دو انداز میں پڑھا گیا ہے، کیا کام آیا میرے مال، میرا مال مجھے آج کیا کام دے رہا ہے، ویسے ہی پڑھا گیا ہے، اور میرے مال نے مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ اس دن کہے گا ما اغنا انی مالیہ، کہ میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں جو میں نے پوزیشن بنائی تھی وہ پوزیشن آج کچھ کام نہیں آئی۔ وہاں خاندان میں میری بات چلتی تھی، آفس میں بات چلتی تھی، میں سمجھتا تھا میں حیثیت والا ہوں، آج میری حیثیت زیرو ہو گئی، کوئی میری حیثیت پوزیشن کام نہیں آ رہی ہے۔ وہ ایسے افسوس کر ہی رہے گا، اتنے میں اللہ کی طرف سے خذوہ فغلوا، پکڑو جی اس کو، فغلوا، زنجیروں میں باندھو اس کو، ثم الجحیم صلوا، بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دو اس کو۔ تو اس دن آدمی مال کو یاد کرے گا کہ کیا مال، میرے مال کیا کام آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی آسانی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔